السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میری یوٹیوب چینل عریج شاہ دا آتھر پہ۔ 4 دن ہو چکے ہیں گائز ہمارا نیٹ نہیں چل رہا، اور آج میرا اتنا دماغ گم ہو گیا تھا کہ میں سوچ رہی تھی میں دیوار کے ساتھ ٹکرے مارنا شروع کر دوں۔ یار ایسی عادت لگ چکی ہے 24 گھنٹے نیٹ یوز کرنے کی کہ اب 1 گھنٹہ نہیں گزارا جاتا، اور میں کہہ رہی ہوں 4 دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ فرائیڈے نائٹ رات کو 10:29 پہ ہمارا نیٹ بند ہوا تھا۔ آج منڈے ہے اور آج ڈیٹ میرے خیال میں 9 ڈیٹ ہو گئی ہے، ہمارا نیٹ اب بھی بند ہے۔ اور آج سے پروٹیسٹ بھی سٹارٹ ہو گئے، یہاں پر تو بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے۔ پتہ نہیں یار کیوں کرتے ہیں یار یہ لوگ، نئے پھٹے ڈال دیتے ہیں اور دوسروں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ ہائے کیا بتاؤں ہمارا نیٹ بند ہو گیا ہے۔ تو میری طبیعت بہت خراب ہے، میں آپ کو بتاؤں، مجھے کل میں نے ریکارڈنگ نہیں کی تھی کیونکہ کل مجھے صبح ڈرپ لگی تھی اور پھر رات کو بھی ڈرپ لگی، اور پھر ڈاکٹر نے بولا تھا آج صبح بھی آپ نے آنا ہے ڈرپ لگانے کے لیے، لیکن میں نے بولا میں نے کو نہیں جانا، تو میں آج صبح نہیں گئی، لیکن ابو کہہ رہے ابھی شام کو لے کر جائیں گے، تو میں نے بولا چلو میں ریکارڈنگ کر لیتی ہوں اس کے بعد جاؤں گی۔ تو میری طبیعت بہت خراب ہے، آپ سب نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تب تک میں دعاؤں والے پروسیس سے نکل چکی ہوں، لیکن دعاؤں کی ضرورت تو ہر وقت ہی ہوتی ہے، لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے تب تک میں ٹھیک بھی ہو چکی ہوں۔ ویسے آپ لوگ بھی کیا سوچ رہے ہیں، یہ بندی بیمار بھی ہوتی ہے تب بھی بک بک کرتی رہتی ہے، بس یار میری انرجیز بہت ہائی ہے۔ چلو ہماری آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں کل ادھر ہی ختم ہوئی تھی 73 پیجز پہ، پتہ نہیں، چلو شروع کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں سے سٹارٹ ہونے والے، نہیں بھی ہوئی نا تو آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا لینا کہ پیچھے کیا ہی ہوا ہوگا۔ شدت یارم ایپیسوڈ نمبر 34، تحریر عریج شاہ 34 ہی آئی تھنک۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھانے لگی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد یارم نے برتن سمیٹنا شروع کیے تو رخ نے پھر سے کچھ کہنا چاہا، لیکن یارم کی ایک سخت گھوری نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ جاؤ کمرے میں جاؤ، میں یہ سب کچھ سمیٹ لوں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اندر جانے کا اشارہ کر گیا تھا، جبکہ اس نے ایک نظر رومی کو دیکھا اور پھر خاموشی سے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ یارم سارے برتن سمیٹ کر صاف کر کے سارا کام نپٹا کر اندر روم میں آیا تو ریام شاید اپنے فیڈر کا انتظار کرتا آنکھیں مل رہا تھا۔ یارم نے اس کا فیڈر اس کے حوالے کرتے ہوئے شونو کو اس کے ہاؤس میں بھیجا تھا، جبکہ رخ خاموشی سے ہر طرف اسے آتے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے یارم نے نرمی سے پوچھا تھا۔ کھانا منگوا لیا، ٹیبل پر لگا دیا، برتن اٹھا دیے، برتن صاف بھی کر دیے، کچن بھی صاف کر دیا، رومت کو دودھ دے دیا، شونو کو اس کے گھر میں بھیج دیا، اب اتنا سر چڑھا ہی دیا ہے مجھے تو 1 کپ چائے بھی پلا دیں؟ سچی آپ کے ہاتھ کی چائے پینے کا بہت دل کر رہا ہے۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اپنی فرمائش نوٹ کروانے لگی تو وہ پورے دن میں پہلی دفعہ یارم کے ڈمپلز نمایاں ہوئے تھے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ میں فری ہو رہی ہوں، اب آپ نے فری کیا ہے تو میں نے سوچا کہ میں ہو ہی جاتی ہوں۔ وہ مزے سے بیڈ پر ٹیک لگاتے ہوئے بولی تو یارم مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ رخ نے پیچھے آنے کی کوشش کی تو یارم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں نے سوچا میں ساتھ چلتی ہوں، اس نے دانت دکھائے تھے۔ نہیں، تم کچن میں قدم نہیں رکھو گی، ریام کو سلاؤ، میں تھوڑی دیر میں چائے لے کر آتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اسے حکم دے گیا تھا، جس پر رخ منہ بناتی واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ ماما، آپ کو چوٹ لگی ہوئی ہے نا؟ آپ ایسے مت چلو، یہاں بیٹھ جاؤ، آپ بیمار ہو۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹی تو ریام نے اس کے گرد اپنا حصار بنایا تھا۔ نہیں میری جان،
اتنی سی چوٹ پر کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی۔ ہوتا ہے، آپ بیمار ہو، مجھے پتا ہے۔ آپ آرام کرو، یہاں لیٹ جاؤ۔ وہ اٹھ کر اس پر کمبل ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ روح اس کی بات مان کر خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ ان باپ بیٹوں کو سمجھانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تھوڑی دیر میں یارم چائے کا کپ لے کر آ گیا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ یارم بہت مزے کی چائے بناتا تھا۔ کبھی موڈ میں ہو تو وہ اسے پلاتا تھا اور کبھی وہ فرمائش کر کے اس سے چائے بنواتی تھی۔ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے ایک نظر یارم کو دیکھا۔ سارا دن اس لیپ ٹاپ میں گھسے رہے ہیں آپ، اب خبردار جو آپ نے اسے اٹھایا۔ کل مجھے گھمانے لے کر جائیں گے، بتا رہی ہوں میں۔ روح جیسے کل والا واقعہ مکمل نظر انداز کر چکی تھی یا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یارم نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہی لیٹ کر اس کی طرف کروٹ لی تھی۔ کل سارا دن باہر گزاریں گے اور تم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ ارے میرا کیا دماغ خراب ہے جو سارے لوگ میری خدمتیں کر رہے ہیں اور میں کاموں میں لگی رہوں؟ میں تو سوچ رہی ہوں کچھ دن کوئی کام نہ کر کے آپ لوگوں سے خوب نخرے اٹھواتی ہوں۔ ویسے بھی میرے ہاتھ پر اتنی بڑی چوٹ لگی ہوئی ہے، 3 بوتلیں تو خون کی ضائع ہو گئی ہیں، آرام کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب وہ اپنا ہاتھ یارم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، جہاں اب کوئی بینڈیج نہیں تھی۔ یارم نے ایک نظر اس کے زخم کو دیکھا، بالکل چھوٹا سا زخم تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا۔ ہاں، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کام کو ہاتھ لگانے کی، جو بولو گی ہو جائے گا۔ آئندہ تمہیں کوئی چوٹ نہیں لگنی چاہیے روح۔ تمہاری تکلیف دیکھ کر جان نکلنے لگتی ہے میری۔ اس کا ہاتھ اپنے لبوں پر رکھتے ہوئے اس نے بے حد نرمی سے کہا تھا۔ روح نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ جب سے روح پر جان لیوا حملہ ہوا تھا، یارم اسے لے کر بہت زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ وہ اس کی ذرا سی چوٹ پر تڑپ جاتا تھا۔ اب روح نے نہیں کہا تھا کہ اسے درد نہیں ہو رہا یا چوٹ چھوٹی ہے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یارم کے لیے اس کی ہر تکلیف اہمیت رکھتی ہے۔ روح کو یارم کے سینے سے لگا دیکھ کر ریام نے بھی اپنا سر یارم کے دوسرے کندھے پر رکھ دیا اور فیڈر منہ میں ڈالتے ہوئے آنکھیں بند کرتا نہ جانے کب نیند میں اتر گیا۔ یارم نے آہستہ سے خالی فیڈر اس کے لبوں سے ہٹاتے ہوئے سائیڈ پر رکھی تھی، جبکہ خود وہ روح کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے تینوں پر کمبل برابر کر گیا۔ کل کا دن یقیناً مصروف ہونے والا تھا۔ وہ روح کو پورا جزیرہ گھمانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ روح کے ساتھ بہت ساری یادیں بنائے گا۔ روح سو رہی تھی، لیکن نیند میں بھی عجیب سی بے چینی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ یارم تھوڑے فاصلے پر کام نپٹا رہا تھا جب اس کا دھیان روح کے چہرے کی طرف گیا۔ اس نے آہستگی سے روح کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی کروٹ اپنی طرف بدلتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا تھا۔ یارم نے نوٹ کیا کہ روح کی بے چینی اب تک ختم نہیں ہوئی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ پرسکون ہو کر سو نہیں پا رہی تھی۔ یارم نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں کی نبض چیک کی، پھر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے اس کی گردن پر اپنی انگلیوں کا لمس چھوڑا تو اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ تمہاری سانسیں
اتنی مدھم کیوں چل رہی ہیں؟ تم بیمار پڑنے والی ہو؟ اس نے اسے گھور کر پوچھا تھا، جیسے بیمار پڑنا روح کی اپنی غلطی ہو۔ نہیں یارم، میں کہاں بیمار ہونے والی ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ یارم کے انداز نے اس کی نیند اڑا دی تھی۔ تو پھر سانسیں اتنی مدھم کیوں ہے تمہاری؟ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی، جبکہ روح اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے تکیے کی طرف اشارہ کر گئی، کیونکہ یہ تکیہ بہت ہارڈ ہے، مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آتی، اتنا اونچا ہے کہ گردن میں بھی درد ہو جاتا ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے یارم کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی، جبکہ اس کے اس انداز پر ایک لمحے کے لیے یارم نے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے یہاں رہ رہے تھے اور روز ہی یارم اس کے سونے کے بعد ہی سوتا تھا۔ روح کو اس کے کندھے پر سر رکھ کر سونے کی عادت تھی۔ اسے یہاں اپنا تکیہ بہت زیادہ سخت محسوس ہوتا تھا، جس کا حل یہ تھا کہ یارم اسے اپنی باہوں میں بھر کر سوتا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد اپنی ٹیم کی کارکردگی دیکھ کر اس کو اچھی خاصی مایوسی ہوئی تھی، اور اس مایوس کن کارکردگی کی وجہ سے وہ اب ہر چیز کو خود ہینڈل کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے ساری رات جاگنا پڑتا تھا اور روح اس تکیے پر سر رکھ کر سوتی تھی۔ یارم نے اس کے گرد اپنا حصار بناتے ہوئے اسے اپنے کندھے پر شفٹ کیا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے تکیہ اٹھا کر کمرے کے بیچوں بیچ پھینک دیا۔ تمہارے لیے میرا کندھا ہی ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کے گرد اپنا حصار بناتا، لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتے ہوئے ایک طرف پھینکتا، اسے پوری طرح اپنی گود میں شفٹ کر گیا تھا۔ ویسے آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں؟ آپ کا یہ جو کندھا ہے نا، یہ اس تکیے سے زیادہ ہارڈ ہے، لیکن یہاں بہت سکون ہے۔ وہ وہاں نہیں، وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے اس سے اقرار کر گئی تھی کہ اسے یارم کی باہوں کے علاوہ اور کہیں سکون نہیں ملتا، جبکہ اس کی بات پر وہ مسکراتا، نرمی سے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے نقوش کو چومنے لگا تھا۔ اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتی وہ آہستہ آہستہ نیند میں اترنے لگی تھی۔ صبح یارم کی آنکھ کھلی تو اسے تھوڑی دیر کے بعد روح کے چھینکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پہلے 2 دفعہ اس نے اس چیز کو اپنا وہم سمجھا تھا، لیکن تیسری بار وہ فوراً ہی بیڈ چھوڑتا باہر کی طرف آیا تھا۔ اس کا شک درست تھا، روح کی طبیعت کل رات سے ہی خراب تھی اور وہ اب پوری طرح فلو کی زرد میں آ چکی تھی۔ روح، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا تھا تمہاری طبیعت خراب ہے۔ جب میں نے کہا تھا خراب ہے تو پھر تم نے کیوں کہا کہ صرف سخت تکیہ ہے اس لیے تمہاری سانسیں مدھم چل رہی ہیں؟ مجھے کل رات کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ تمہاری طبیعت خراب ہونے والی ہے۔ میں ایک انتہائی لاپرواہ انسان ہوں۔ وہ روح کا بازو پکڑتا اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے اندر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ روح نہیں کرتی رہ گئی۔ ابھی تو زکام نے پورا زور بھی نہیں پکڑا تھا کہ یارم کاظمی ہوش گنوا چکا تھا۔ اگر اسے تیز بخار ہو گیا تو یارم نے پوری دنیا ہلا دینی تھی۔ یارم، ہلکا سا فلو ہے، اور ویسے بھی زکام تو ایک رومانٹک بیماری ہے جو ایک سے دوسرے سے تیسرے کو ہوتی ہے۔ یقین کریں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یارم، جو اندر سے کمبل لے کر اس کے گرد لپیٹنے لگا تھا، وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یارم کی ایک گھوڑی ہی کافی تھی اس کا منہ بند کرنے کے لیے۔ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم سے کیا کہا تھا؟
اگر طبیعت خراب ہو گئی تو تم مجھے بتاؤ گی، لیکن نہیں، اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے نا۔ اب ہو گئی بیمار، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ وہ بے چینی سے کبھی ایک کو تو کبھی دوسرے کو فون ملانے لگا تھا۔ رخ اندازہ روح کو اندازہ تو 2-3 دن پہلے ہی ہو گیا تھا کہ یہاں کی آب و ہوا اسے سوٹ نہیں کر رہی، لیکن اسے ہرگز پتہ نہیں تھا کہ اسے زکام ہو جائے گا، اور پھر جب اسے زکام ہوتا تھا تب یارم کی کیا حالت ہوتی تھی، یہ اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اس وقت یارم کی بے چینی پوری طرح عروج پر تھی۔ تقریباً 10 منٹ میں ہی ڈاکٹر کو نہ جانے کون کون سی دھمکیاں دے کر وہ گھر پر بلا چکا تھا۔ ڈاکٹر کو بھی یقیناً جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ تب ہی تو روح کو چیک کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نگاہیں اٹھا کر یارم کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے بالکل اوپر ہی جھکا ہوا تھا۔ ہلکا سا فلو ہے، آب و ہوا چینج ہونے کی وجہ سے، شام تک ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ٹھیک نہیں ہوا تو یہ والی میڈیسنز استعمال کیجیے گا۔ ویسے اچھا ہوتا ہے زکام، بہت ساری بیماریوں کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اگر 1 سال 1.5 سال میں آپ کو 1 یا 2 دفعہ زکام ہو جائے تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا پازیٹیو سائن ہے۔ ڈاکٹر نے فرانسیسی زبان میں یارم کو بتانا شروع کیا تھا، جس پر یارم نے اسے گھور کر دیکھا۔ روح کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن جس انداز میں بتا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہی کہہ رہی ہے کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بیمار ہونا اچھا ہوتا ہے؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میری بیوی ہر سال بیمار ہو، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی چھینکیں نہیں رک رہی، حالت خراب ہو رہی ہے اس کی، ٹھنڈ لگ رہی ہے، بخار بھی ہے، سانس برابر نہیں چل رہی، رات سے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے۔ یارم بولا نہیں تھا، دہارا تھا، جبکہ روح سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ نہ تو اسے یارم کی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی اور نہ ہی ڈاکٹر کی۔ ہاں، لیکن اتنا وہ سمجھ چکی تھی کہ اس ڈاکٹر کی شامت آئی ہوئی ہے۔ وہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر پتہ نہیں کانپتے ہوئے یارم کو کیا سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے تکیے پر سر رکھے ریام کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اور کچھ نہیں، وہ اپنے بیٹے کو ہی اپنا مسئلہ بتا سکتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کا بیٹا بھی ایسے معاملوں میں اپنے باپ پر ہی گیا ہوا تھا، مجال تھی کہ وہ بھی اس کی کوئی بات سن لیتا۔ اس کے ذرا سے آہ پر اس نے بھی پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ کافی دیر کے بعد آخر ڈاکٹر کی جان چھوٹ گئی تو ڈاکٹر نے فوراً وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی بہتری جانی تھی، جبکہ یارم اسے چھوڑنے دروازے تک بھی نہیں گیا تھا۔ یارم، وہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟ آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے تھے؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ زکام ہی ہے مجھے، بچپن میں بہت ہوتا تھا، لیکن شادی کے بعد آپ ہونے نہیں دیتے۔ میرے خیال میں میرا زکام بھی آپ سے ڈرتا ہے۔ اس نے کھلکھلاتے ہوئے یارم کا موڈ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ اسے غصے سے گھور کر کہا تو روح کے کھلکھلاتے لب اپنے آپ سکھر گئے تھے۔ اس وقت یارم کی جو حالت تھی، اس طرح سے ہنس کھیل کر اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرنا انتہائی بے وقوفی تھی، جو مزید روح نہیں کر سکتی تھی۔ پتہ نہیں
کیا چل رہا تھا یہاں پر کل؟ تمہیں چوٹ لگ گئی، آج تمہاری طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک بات بتاؤ، نظر اتاری تھی تم نے یہاں آنے سے پہلے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتا سوال کرنے لگا تو روح نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ہر دفعہ اس کی نظر اتارنے پر وہ آگے سے کہتا تھا کہ اسے ان باتوں پر یقین نہیں، اب خود ہی اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اتاری تو تھی، آپ کی اور ریام کی نظر اتاری تھی، شونو کی بھی اتاری تھی۔ ہاں لیکن بیمار تو تم ہو نا، اپنی نظر نہیں اتاری؟ اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سوال کیا تو روح نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اپنی نظر بھلا کون اتار سکتا تھا؟ اس نے تو کبھی اپنی نظر اتارنا ضروری ہی نہیں سمجھا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی اس طرح کا کوئی کام کیا تھا۔ یارم، میں اپنی نظر تو نہیں اتار سکتی نا، میں تو آپ کی نظر اتار سکتی ہوں، ریام کی، شونو کی۔ اپنی نظر بھلا کون اتار سکتا ہے؟ وہ یارم کی باتوں پر اسے سمجھانے لگی تھی۔ تو یعنی کہ یہ کام میں نے کرنا تھا؟ بے وقوف لڑکی، کم سے کم مجھے بتا تو سکتی تھی نا، نظر لگ گئی ہے تمہیں۔ یارم نے اپنا لاجک دے دیا تھا۔ اب روح چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ جو یارم نے کہہ دیا تھا وہی ہوا تھا، بس بات ختم۔ وہ بحث نہیں کر سکتی تھی اس سے۔ ہاں تو پھر اب مسئلے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جیب سے نکالے نوٹ، میرے سر کے اوپر سے 7 دفعہ گھمائیں اور کسی غریب کو دے دیں، بات ختم، نظر اتر جائے گی، ہر طرح کا مسئلہ ختم، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، کوئی چوٹ بھی نہیں لگے گی مجھے۔ ہر مسئلے کا حل اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ جتنا وہ اس کے معاملے میں جنونی تھا، بہتر تھا کہ وہ جو بھی کہتا وہ اسے صحیح کا سرٹیفکیٹ دیکھ کر روح معاملہ ہی حل کرنے کی کوشش کرتی۔ یارم نے اس کی بات سننے کے بعد ہاں میں سر ہلاتے اپنی جیب میں آئے سارے نوٹ اس کے سر کے اوپر سے گھمائے تھے۔ میں باہر کسی کو پکڑا کے آتا ہوں، تب تک تمہیں بستر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے جاتے جاتے وارن کر گیا۔ یارم، آج ہم گھومنے کے لیے جانے والے تھے نا؟ روح نے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ ہاں، میرا دماغ خراب ہے نا جو تمہیں اس حالت میں باہر گھمانے لے کر جاؤں گا۔ جب تک تمہاری طبیعت پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتی کہیں نہیں جا سکتی تم۔ بستر سے نیچے پاؤں بھی مت رکھنا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہاں کی آب و ہوا تمہیں سوٹ نہیں کی، مطلب کہ تمہاری طبیعت اس لیے خراب ہوئی ہے کیونکہ یہاں کی ہوا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بالکنی کو لاک کرواتا ہوں میں، میرر سلائڈ لگواتا ہوں وہاں پر تاکہ وہاں سے ہوا اندر نہ آئے، اور تمہیں بھی باہر لان کی طرف نکلنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک پوری طرح سے ٹھیک نہ ہو جاؤ۔ جو چیز تمہارے لیے ٹھیک نہیں، بہتر ہوگا کہ اس سے تم دور ہی رہو۔ وہ کمرے سے نکلتے نکلتے اسے سخت الفاظ میں سمجھا گیا تھا، جبکہ روح کا تو منہ ہی کھل گیا تھا۔ یہ آدمی تو اس پر ہوا تنگ کر رہا تھا۔ یارم، بلکنی کیوں بند کروانی ہے؟ اتنا خوبصورت ویو ہے اور اندر بالکل ہوا نہیں آتی وہاں پر تو۔ روح، میں ہمیشہ کے لیے بند نہیں کر رہا، صرف چند دن کے لیے، جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ وہ بلکنی بند ہی رہے گی، ہمارے کمرے میں کسی طرح کی کوئی ہوا نہیں آئے گی۔ یہ صرف تمہارے لیے نہیں، ریام کے لیے بھی ہے۔ اگر اسے ٹھنڈی ہوا لگ گئی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو یہ ضروری ہے
وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو رخ خاموش ہو گئی تھی۔ یارم جانتا تھا رخ اپنے لیے کبھی اسے کچھ نہیں کرنے دے گی، لیکن رویام کے معاملے میں وہ خود بھی بہت زیادہ حساس تھی۔ رویام کو ذرا سی تکلیف ہو جائے تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیتی تھی، اس لیے اس نے ایک نظر یارم کو دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلا گئی۔ یارم، لگتا ہے رویام جاگ گیا۔ میں اس کو برش تو کروا سکتی ہوں نا؟ صرف کپڑے چینج کروں گی اس کو نہلا کر۔ اتنا تو کرنے دینا، یقین کریں اتنے میں میری طبیعت ہرگز خراب نہیں ہوگی۔ وہ جو صبح سے صوفے پر بیٹھی تھی، رویام کے جاگنے سے اس کی تھوڑی سی امید بندھی تھی کہ اب وہ کم سے کم اس صوفے سے تو اٹھ سکتی ہے، کیونکہ یارم کچن میں کچھ کر رہا تھا اور اس نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر رکھا ہوا تھا۔ نہیں، میں خود کر لوں گا، تم بیٹھی رہو وہیں پر، ہلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تم بیٹھی ہوئی کیوں ہو؟ لیٹ جاؤ، تمہاری طبیعت خراب ہے۔ وہ اس کے پاس آتا، اسے آہستہ سے تھام کر واپس صوفے پر لٹاتا، اس پر پھر سے کمبل ڈال گیا تھا۔ رخ نے آنکھیں گھماتے ہوئے کمبل کو اپنے گرد لپیٹا تھا۔ یارم اسے زمین پر پیر ہی نہیں رکھنے دے رہا تھا اور رویام نے یقیناً اسے تیار ہونے میں بہت تنگ کرنا تھا۔ چل چوسے، جلدی اٹھ جا، تیری ماں کی طبیعت خراب ہے آج، وہ تیرا کوئی کام نہیں کرے گی۔ چل آ جا، برش کر۔ وہ رویام کو آہستہ سے اٹھا کر واش روم میں لے کر آتا، وہاں سامنے شیشے کے پاس رکھے سٹینڈ پر کھڑا کر چکا تھا۔ رویام نے آنکھیں ملتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا، جبکہ یارم اس کے برش پر ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑا گیا، پھر سائڈ پر کھڑے ہوتے ہوئے اسے شیشے کی طرف اشارہ کیا۔ رات کو رویام کو برش کروانا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ خود کر لیتا تھا، بہت آسان تھا کیونکہ وہ خود کر لیتا تھا، لیکن صبح کے ٹائم جس طرح کے نخرے رخ اس کے اٹھاتی تھی، اس وقت یارم اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیا ہے؟ کھڑا کھڑا دیکھ کیا رہا ہے؟ جلدی کر، ٹائم نہیں ہے، اس نے رویام کو گھور کر کہا، جس پر رویام نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے برش پر ڈالی تھی، پھر منہ کھولتے ہوئے برش کو اپنے منہ میں رکھ لیا۔ جلدی جلدی کر، میں تیرے کپڑے نکالتا ہوں۔ وہ اس سے کہتا ہوا واپس روم میں چلا گیا تھا، جبکہ رویام آدھا سویا آدھا جاگا برش کرتے ہوئے اپنے باپ کی پھرتیاں دیکھ رہا تھا، جس نے بلو کلر کی جینس اور شرٹ نکال کر اس کے سامنے رکھی تھی۔ رومی یلو پہنے گا۔ وہ اس کے ہاتھ سے شرٹ لے کر سائڈ پر کرتے ہوئے وہیں سٹینڈ پر بیٹھ کر ٹانگیں ہلانے لگا۔ اوئے، میں تیرے نخرے نہیں اٹھا سکتا، پہن لے چپ چاپ یہی۔ یارم کا انداز سمجھانے والا تھا۔ میں ڈنڈا لاؤں گا، میں گندا رہوں گا۔ وہ منہ بنا کر بولا تو یارم نے گھورا تھا، پھر کپڑے اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ اس نواب زادے کے نخرے نہیں اٹھا سکتا تھا، بالکل بھی نہیں، لیکن وہ مجبور تھا۔ اس کی بیوی بیمار تھی اور اس کی گندی اولاد اسے نخرے دکھا رہی تھی۔ اندر سے یلو کلر کی شرٹ نکالتے ہوئے اس نے رویام کو دی تھی۔ یہ والی نہیں، میلن یلو، یہ والی نہیں، لیمن یلو۔ وہ منہ بگاڑ کر بولا تو یارم نے گھورا تھا، لیکن شاید وہ بھول چکا تھا کہ رویام اسی کی اولاد تھا، جس نے اس کے گھورنے کی ہرگز کوئی پرواہ نہیں کی تھی، بلکہ شرٹ کو انگلیوں میں
تھام کر دوبارہ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ میلن یلو شرٹ بگیلا والی بس بلو جوگرز لیمن یلو شرٹ بگیرا والی وتھ بلو جوگرز اس نے جیسے آرڈر دیا تھا۔ یارم مرتا کیا نہ کرتا شرٹ اٹھا کر واپس باہر آیا تھا۔ تب تک ریام جمپ کرتے ہوئے اپنے کپڑے اتار کر شاور آن کر چکا تھا۔ اندر مت آنا، لومی تو شیم ہوتی ہے۔ اندر مت آنا، رومی کی شیم ہوتی ہے۔ یارم اندر قدم رکھنے ہی لگا تھا کہ اسے اندر سے ریام کی آواز آئی تھی۔ چھوٹے چوزے نے نہانا شروع کر دیا تھا۔ یارم نے غصے سے بند دروازے کو گھورا تھا اور پھر اس کے کپڑے اور چھوٹے چھوٹے بوٹس وہیں بیڈ پر پھینکتا شونو کو دیکھنے لگا، جو خود بھی کچھ چپ چاپ سا بیٹھا تھا۔ اب تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تیرے بھی نخرے اٹھاؤں میں؟ اسے غصے سے گھور کر پوچھا تھا، جب اس نے بنا کچھ بولے گردن اوپر نیچے کی تھی۔ یارم ایک نظر آسمان کی طرف دیکھتا خود میں ان لوگوں کے چوچلے اٹھانے کی ہمت پیدا کرتے ہوئے الماری کے پاس آیا۔ وہاں سے ایک چھوٹا سا نکر نکال چکا تھا۔ کیا دن آ گئے ہیں، انڈر ورلڈ کا ڈون اب کتوں کے کپڑے بدلے گا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے شونو کو اٹھا کر وہیں سائڈ رکھے سنگل صوفے پر پھینک چکا تھا، جبکہ شونو بھی اس پٹک کو انجوائے کرتا اس کے ہاتھوں اپنے کپڑے چینج کروانے کو تیار ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ریام صاحب چھوٹا سا ٹاول اپنے ارد گرد لپیٹے باہر نکلے تھے۔ یہ والے جوگرز نہیں، بلو والے جوگرز بولے تھے بابا۔ اف آپ تو کچھ نہیں پتا۔ یہ والے جوگرز نہیں، بلو جوگرز بولا تھا میں نے۔ اف بابا آپ کو کچھ نہیں پتا۔ ریام سر پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے پیر پٹکتا وہاں سے اپنے شوز اٹھا کر واپس ریک میں رکھتا اپنی پسند کے شوز نکال چکا تھا، جبکہ یارم نے ایک نظر اسے گھورا تھا، جس کی گھوریوں کو وہ نظر انداز کرتا خود ہی اپنے کپڑے بدلنے لگا، کیونکہ وہ اپنے باپ سے یہ امید ہرگز نہیں رکھتا تھا کہ وہ اس کے کپڑے بھی چینج کروائے گا۔ ماما کیا ہوا آپ کو؟ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلتا روح کے سر پر سوار ہوا تھا، جبکہ اسے ایک دم تیار دیکھ کر روح نے فوراً اپنی باہیں پھیلاتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کیا تھا۔ تھوڑا سا بخار اور تھوڑا سا زکام ہو گیا ہے، لیکن بالکل تھوڑا سا۔ ماما بالکل بھی بیمار نہیں ہے، اور میرا بیٹا اتنا ہینڈسم کیسے ہو گیا؟ ریام کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے اس کا ماتھا چومتی اس کی لک چیک آؤٹ کرنے لگی تھی۔ اس کا بیٹا کافی اسٹائلش ہو گیا تھا، کم سے کم روح کو تو ایسا ہی لگا۔ میں نے ہینڈسم بنایا ہے تمہارے بیٹے کو۔ 1 گھنٹہ تو اس نواب زادے کے کپڑے ڈھونڈنے میں لگایا ہے میں نے۔ یارم احسان جتاتا کچن کی طرف قدم بڑھا گیا، جس پر ریام نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے روح کی گردن میں منہ چھپا لیا تھا۔ ماما آپ بیمار کیسے ہو گئی؟ جلدی ٹھیک ہو جاؤ، لومی تو اچھا نہیں لگ رہا۔ ماما آپ بیمار کیسے ہو گئی؟ جلدی ٹھیک ہو جاؤ، رومی کو اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا ہونٹوں کے ڈیزائن بناتے ہوئے بتانے لگا، جس پر یارم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب بھی اندر اس کے فیشن ختم نہیں ہو رہے تھے، اور باہر آتے ہی ماں سے لاڈ اٹھوانے لگا تھا۔ اور میرا پیارا بچہ، ماما
بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ماما تھوڑی سی بیمار ہو جاتی ہے بابا کو دورہ پڑ جاتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ماما بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہیں، بس اسی لیے ماما کو زبردستی بستر میں گھسا دیا ہے، حالانکہ ماما بالکل ٹھیک ہے۔ وہ پیار سے اسے سمجھانے لگی تھی جب اس نے اس کی گردن سے منہ نکالتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنی ننھی سی انگلی رکھ لی تھی۔ نو ماما ٹھیک نہیں ہے، ماما بیمار ہے اور وہ بھی بہت ساری۔ اب لومی آپ کے لیے سوپ بنا کر لائے تھا جس تو پی کر ماما ٹھیک ہو جائیں گی۔ نو، ماما ٹھیک نہیں ہے، ماما بیمار ہے، وہ بھی بہت ساری۔ اب رومی آپ کے لیے سوپ بنا کر لائے گا جس کو پی کر ماما ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اچانک ہی اس کی گود سے اترتے ہوئے کچن کی طرف قدم بڑھا گیا تھا جس پر یارم نے آگے سے اسے گھورا۔ وہ آلریڈی اس کے لیے سوپ بنا رہا تھا، یقیناً گھر میں پھیلی خوشبو سے ہی اندازہ بھی ہو چکا تھا۔ بابا، باؤل میں سوپ نکال کر دو، میں اپنی ماما کو پلاؤں گا۔ بابا، باؤل میں سوپ نکال کے دو، میں اپنی ماما کو پلاؤں گا۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے ٹیبل کے اوپر کھڑا ہوتا، اس کے ہاتھ میں چلتے چمچ کو دیکھنے لگا تھا۔ تیرا باپ بنا سکتا ہے تو بیٹا وہ اپنی بیوی کو کھلا بھی سکتا ہے، اس نے گھور کر بتانا ضروری سمجھا تھا۔ میری لو بیوی بیمار ہے بابا، اس وقت میں لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ دے دے مجھے سوپ، میں نے اپنی ماما کو پلانا ہے۔ میری روح بیبی بیمار ہے بابا، اس وقت میں آپ کے ساتھ لڑنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ دے دیجیے مجھے سوپ، میں نے ماما کو پلانا ہے۔ وہ اسے گھور کر بولا تھا جیسے نہ جانے یارم نے کیا ہی کہہ دیا ہو۔ ہاں لیکن جس انداز میں وہ مانگ رہا تھا، یارم نے خاموشی سے ٹرے میں رکھے پیالے میں سوپ بھر کر پہلے اسے زمین پر اتارا اور پھر سوپ اس کے حوالے کرتا اسے باہر بھیج دیا۔ شاید یارم کے ہاتھ سے کھاتے ہوئے وہ نخرے کرتی، لیکن ریام نے جس انداز میں اسے کھلانا تھا وہ بالکل بھی نخرے نہیں کرنے والی تھی، اور فل ریسرچ کے بعد یارم نے یہ سوپ بنایا تھا جو روح کی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا تھا۔ لیلا، ہمیں ان دو لڑکوں سے بچ کر رہنا ہے، یہی کنگ کے خاص آدمی ہیں۔ شارف آفس کے اندر داخل ہوتے ہوئے لیلا کے کان کے قریب بولا تھا۔ لیلا نے ایک نظر ان دونوں لڑکوں پر ڈالی جو یہاں آفس میں صرف اور صرف خضر پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ بچ کر کیوں رہنا ہے؟ بچ کر تو انہیں ہم سے رہنا چاہیے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی تو شارف نے اسے گھورا تھا، لیکن وہ اس کی گھوڑیوں کا بالکل بھی اثر لیے بغیر ان دونوں لڑکوں کو ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پاس کر گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ سیدھی چلو، معصومہ نے اسے ٹوکا تھا کیونکہ وہ بار بار پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کافی ہینڈسم ہے نا؟ اس نے دانتوں کی نمائش کی۔ مجھے تو کہیں سے بھی وہ دونوں ہینڈسم نہیں لگ رہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی ابھی کیچڑ سے نکالے گئے ہوں۔ معصومہ نے آگے بڑھتے ہوئے آفس میں قدم رکھا تھا جبکہ لیلا اب بھی بار بار پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اور ریلی کیا اتنے برے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے میری دور کی نظر کمزور ہو گئی ہے، مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ پاس جا کر ان سے ہائی ہیلو کرنی چاہیے۔ لیلا نے کندھے اچکاتے ہوئے واپس باہر جانا چاہا ہی تھا کہ شارف نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر کھینچ لیا۔ خضر اندر ریسیپشن پر بیٹھا ان تینوں کو دروازے
پر ایک دوسرے کے کانوں میں گھسا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں پر؟ اندر آ جاؤ۔ کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کو شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ دونوں ساتھ میں باہر ہی ہیں۔ ہزر نے دانت پیس کر کہا تھا۔ ہاں میں نے دیکھا ان دونوں کو، کافی ہینڈسم ہے۔ میں تو دوستی کرنے جا رہی تھی، ہائے ہیلو تک نہیں کرنے دی ان بد اخلاق لوگوں نے مجھے۔ لیلا کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بتانے لگی تو ہزر نے بھی اسے بالکل انہی کے انداز میں گھورا تھا۔ آج کل میرے علاوہ ہر کوئی ہینڈسم لگتا ہے تمہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا لیلا کو مروڑ کر رکھ دے، یہاں وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی۔ باقی ہر وہ الٹی حرکت جو لیلا سے کروائی جا سکتی تھی وہ کر رہی تھی۔ بیبی تم تو جیلس ہو گئے یار، وہ آگے کو جھکتی آنکھ دبا کر بولی تو ہزر نے صرف گھورا تھا، اس کے علاوہ وہ اور کر ہی کیا سکتا تھا۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، کچھ زیادہ ہی محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی ان کو۔ اپنی بیوی کی سیٹنگ کرو، اس کا سارا سسٹم خراب ہو گیا ہے، شارف نے پرسکون انداز میں بیٹھتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ ارے ایسا بھی کچھ نہیں کر دیا میں نے، صرف ہائی ہیلو کرنا چاہتی تھی ان لوگوں کے ساتھ۔ اب کنگ ہمارا دشمن ہے، دشمنی میں تھوڑا بہت پیار محبت جتانا تو بنتا ہے نا۔ اب بیچارے دونوں بور ہو رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے اندر کے جذبات جاگ اٹھے۔ لگتا ہے کبھی کوئی حسین لڑکی نہیں دیکھی، اور پھر میں تو ہوں ہی حسین۔ میرا حسن دیکھ کر بیچاروں کا دل دھڑک دھڑک اٹھا، نگاہیں نہیں ہٹ رہی تھی ان لوگوں کی مجھ پر سے، تو میں نے بھی مسکرا کر دیکھ لیا۔ لیلا نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ میں تمہیں صبح سے شام تک اپنے تمام جذبات کے ساتھ دیکھتا ہوں، مجھے تو کبھی مسکرا کر نہیں دیکھا۔ ہزر نے اس کا دھیان اپنی طرف دلایا تھا جس پر اس نے ہزر کو گھورا۔ وہ بات کیا کر رہی تھی اور ہزر جسے ہر بات کو اپنی طرف لے کر آ رہا تھا۔ میں ان کی بات کر رہی ہوں ہزر، تمہاری نہیں۔ تم تو میرے ہسبینڈ ہو، شوہر ہو، پتی ہو، تم سب کچھ ہو، تم میری جان ہو۔ وہ کہتے ہوئے اچانک ہی فلائنگ کس اس کی طرف اچھال گئی تو اس نے ایک نظر شارف اور معصومہ کو دیکھا تھا جو اگلے ہی لمحے نظریں پھیرتے آگے پیچھے دیکھنے لگے جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو دور دور سے ہسبینڈ شوہر پتی بن کر میں نے کون سا مارکا مار لینا ہے؟ رات کو میرے آنے سے پہلے سو گئی تھی تم۔ ہزر شارف اور معصومہ کو کمرے کے کونے کی طرف قدم بڑھاتا دیکھ کر سیدھا سیدھا لیلا کو لتاڑ رہا تھا۔ وہ یہ بات اگنور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی نے ساری رات اس کا انتظار کرنے کے بجائے خراٹے لیے تھے۔ ہاں تو سفر کر کے آئی تھی، تھک گئی تھی میں، اب کیا تمہارے انتظار میں بیٹھی رہوں گی؟ تمہاری بیٹیوں نے مجھے کم تنگ نہیں کیا گھر آنے کے بعد مجھے، اور ویسے بھی تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ تم اگر کسی فضول سے کام کے لیے پیچھے لگ کر گھر آؤ گے تو میں ساری رات بیٹھ کر تمہارا انتظار کروں گی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے آئی برو اچکا کر سوال کرنے لگی تو ہزر کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا۔ ہاں یہ بات اگنور نہیں کی جا سکتی تھی کہ لیلا ہزر احمد کوئی عام عورت نہ تھی جو شوہر کے دیر سے گھر آنے پر اس کا بیٹھ کر انتظار کرتی۔ وہ تو شوہر کے دیر سے گھر آنے پر اس کا گلا کاٹ کر اسی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والوں میں سے تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میری غلطی ہے، لیکن آج میں جلدی آ جاؤں گا، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔
تو لیلا کی لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بہت اچھا سوچا ہے تم نے، جلدی آنا، گھر کی صفائی کرنی ہے، مجھے کوئی میڈ نہیں مل رہی اور سارا گھر میں گند پڑا ہوا ہے۔ لیلا اسے دیکھتے ہوئے بولی تو خضر کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ یہاں سر کھپانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ گھر جا کر بھی فیصلہ کر سکتا تھا کہ گھر جانے کے بعد گھر صاف کرنا تھا یا گھر والی کا دماغ صاف کرنا تھا۔ فی الحال وہ یہاں کسی اور مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لڑکی خضر احمد کی بیوی ہے نا جو ابھی اندر گئی ہے، وہ بلیک ڈریس والی؟ وہ دونوں خضر کے آفس کے باہر کھڑے پوچھ رہے تھے۔ کب سے دونوں میں خاموشی تھی، پھر اچانک ایک کے سوال پر دوسرے کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ہاں، میرے خیال میں یہی خضر احمد کی بیوی ہے۔ کتنی خوبصورت ہے نا، میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ دوسرے آدمی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تو وہ قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ یار ماننا پڑے گا، خضر نے بہت بڑا ہاتھ مارا ہے۔ اتنی خوبصورت بیوی رکھی ہوئی ہے اس نے، اسے دیکھ کر اپنی زندگی پر لعنت بھیجنے کا دل کرتا ہے۔ کاش میں خضر احمد ہوتا اور یہ لڑکی میری بیوی ہوتی۔ اف ایسا حسن! پہلے آدمی نے اپنی بات جاری رکھی تھی جبکہ دوسرا بھی اس کی باتوں کے ساتھ ساتھ آہیں بھر رہا تھا۔ جبکہ آفس میں بیٹھے خضر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں کیونکہ سامنے چلتے سی سی ٹی وی کیمرے کا اسپیکر آن تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی لیلا پرسکون انداز میں اپنے نیلز تراش رہی تھی۔ ہائے، جب اس نے مجھے دیکھ کر مسکراہٹ دی تو میرا دل سینے سے اچھل کر باہر آنے کو تھا۔ پہلے والا پھر سے بولا تو خضر نے مٹھیاں بھینجی تھی جبکہ لیلا کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراہٹ تیرے لیے نہیں، میرے لیے تھی۔ دوسرا آدمی فوراً بولا، شکل دیکھی ہے تو نے اپنی؟ سانڈ دکھتا ہے سانڈ۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اور ویسے بھی ایک دفعہ اپنی شکل دیکھ شیشے میں، تجھے دیکھ کر کوئی لڑکی ہنس سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ تجھے دیکھ کر تو لڑکیاں صرف چیخیں مارتی ہیں، وہ بھی تیری خوفناک شکل سے ڈر کر۔ وہ دونوں آپس میں ہی الجھنے لگے تھے جب خضر نے غصے سے لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ خضر؟ مجھے سننے دو، ان کی بے چینیاں بڑھا کر آ رہی ہوں۔ مجھے دیکھ کر ان کے اندر کے جو جذبات جاگ رہے ہیں وہ میں سننا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرا حسن آخر کس کس کو مات دے سکتا ہے؟ آئی نو، مجھ سے زیادہ حسین لڑکی تو اس دنیا میں شاید پیدا ہی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن پھر بھی ان لوگوں کی بے قراریاں بتا رہی ہیں کہ ان لوگوں نے مجھ جیسی لڑکی پہلے دیکھی بھی نہیں ہے۔ مجھے جاننے دو کہ یہ میرے کس حد تک دیوانے ہوئے ہیں۔ وہ ایک ادا سے کہتی خضر کے پاس چل کر آئی تھی۔ شارف اور معصومہ تھوڑی دیر پہلے ہی کسی ضروری کام کے لیے وہاں سے نکل چکے تھے۔ خضر جو اس کے ساتھ رومانٹک ٹائم اسپینڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، ان لوگوں کی گوہر فشانیاں سن کر اس کے دماغ کی نس پھٹنے والی ہو گئی تھی۔ شٹ اپ لیلا، بند کرو، وہ کچھ بھی بول رہے ہیں اور تم وہ سب کچھ سننا چاہتی ہو۔ ان لوگوں سے دور رہو، بہت ہی لو لیول کے لوگ ہیں یہ، انہیں نارمل مت سمجھو لیلا، یہ تمہارے حسن کو سراہنے نہیں بلکہ برباد کرنے والوں میں سے ہیں، سمجھو اس بات کو۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اس طرح کی باتیں کر کے۔ یہ کوئی نارمل لوگ نہیں ہیں، یہ کنگ کے آدمی ہیں۔ شاید ان لوگوں نے کنگ کو دیکھا ہوا بھی ہے۔ ہم کوئی غلطی نہیں کر سکتے، اس نے لیلا کو سمجھانا چاہا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں پتا خضر احمد، ہاں لیکن
یہ پتا ہے کہ وہ لوگ مجھ پر فدا ہو گئے ہیں اور تم اس بات پر جیلس ہو رہے ہو۔ خیر، تمہارا جیلس ہونا بنتا بھی ہے۔ تمہاری تو لاٹری لگ گئی ہے بقول ان کے، اتنی حسین بیوی ملی ہے تمہیں۔ وہ آہستہ سے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اونچا کر کے ایک ادا سے بولی تو خضر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ کیا فائدہ ایسی لاٹری کا جس پر حق جتانے کے لیے سیکنڈ بھی گن گن کر گزارنے پڑتے ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا اچانک ہی اس کے لبوں کو قید کر گیا تھا، جبکہ لیلی اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے نرمی سے اپنے لبوں کو اس کے لبوں سے الگ کر کے اس کے لبوں پر اپنی نازک سی انگلی پھیر گئی تھی۔ آپ کو کس نے روکا ہے جناب؟ اپنی لاٹری پر فل حق جتائیے۔ زیادہ کام تھوڑی نہ کرنا ہے، صرف گھر صاف کرنا ہے، کچھ کپڑے پڑے ہیں مہر اور عنایت کے، وہ دھونے ہیں، اور میرا آج شام کو تمہارے ہاتھ کا کچھ کھانے کا موڈ ہو رہا ہے تو صرف کھانا ہی تو بنانا ہے، باقی پوری کی پوری لاٹری تمہاری ہی ہے۔ تم جب چاہے اس پر حق جتا سکتے ہو۔ وہ آہستہ سے اس کے گال پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے اپنے لبوں کا لمس چھوڑ گئی تھی۔ دبئی کے ڈان کے ساتھ اس طرح کے پنگے! خضر نے اسے ڈرانا چاہا تھا۔ اپنے الفاظ درست کرو خضر احمد، دبئی کے ڈان نہیں، دبئی کے عارضی ڈان کے ساتھ پنگے، اور اس عارضی ڈان کے ساتھ میں جتنے چاہوں اتنے پنگے لوں گی، کیونکہ یہ عارضی ڈان میرا ہسبینڈ بھی ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے پانی والے کام کرنے سے میرے نیلز خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے سینے پر آہستہ آہستہ اپنے ناخن چلاتے ہوئے کام نہ کرنے کی بہت بڑی وجہ دے رہی تھی۔ بیوی خوبصورت نہیں ہونی چاہیے، وہ جیسے اعلان کر رہا تھا۔ خضر، اتنی خوبصورت بیوی ملنے پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ باہر دیکھو، وہ دو معصوم کس طرح باولے بن رہے ہیں مجھے دیکھ دیکھ کر۔ تمہیں تو قدر ہی نہیں ہے میری، وہ اس کی گود سے اٹھتے ہوئے کہنے لگی تو خضر نے اگلے ہی لمحے اس کا بازو پکڑ کر اسے دوبارہ کھینچ کر بٹھا لیا تھا۔ مجھے تمہاری کتنی قدر ہے یہ تمہیں میں آج ساری رات اپنی باہوں میں قید کر کے بتاؤں گا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے کہتا اس کی سانسیں چرانے لگا تھا، جبکہ لیلی اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کافی زیادہ گلٹ میں تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، اور یہ نارمل بات نہیں تھی۔ وہ اتنی کیسے آگے بڑھ گئی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے سر پر یہ چیز سوار ہو چکی تھی کہ خضر ان کا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خضر نے اسے معاف کر دیا تھا، اور ایک دفعہ پھر سے وہ اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنے لگا تھا۔ حالانکہ ان سب چیزوں کے بعد سب کچھ نارمل ہونا
اپنے آپ میں ہی ایک بہت مشکل ٹاسک تھا، لیکن خضر نے ہمیشہ کی طرح اس کے ہر مشکل ٹاسک کو آسان بنا دیا تھا۔ اسے پھر سے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس نے بتا دیا تھا کہ خضر احمد کے لیے لیلا سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لیلا کی ہر غلطی معاف کر سکتا ہے، وہ لیلا کو کبھی جھکنے نہیں دے گا، نہ کسی کے سامنے نہ خود کے سامنے۔ اس کی لیلا سر اٹھائے ہوئے اچھی لگتی تھی، لوگ اسے مغرور کہتے تھے، اور سچ تو یہ تھا کہ اسے اپنی مغرور لیلا پسند تھی۔ اس کی لیلا پر غرور جچتا تھا۔ وہ حسین تھی، حسین ترین تھی، وہ اس کی تھی، صرف اور صرف خضر احمد کی تھی۔ یہ چیز اسے سکون دیتی تھی، اور سب سے زیادہ سکون اس وقت اس کے لبوں میں تھا، جہاں وہ جھکا اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ کافی دیر اسے خود کے ساتھ فری ہوتے پا کر آخر لیلا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے پیچھے کیا تھا۔ میں نے بہت محنت سے میک اپ کیا ہے، خود کو ایک نیو لک دی ہے۔ تمہارے رومانس کے چکر میں میرا میک اپ خراب ہو رہا ہے۔ وہ اس کی گود سے اٹھتے ہوئے پیچھے ہٹی، پھر ذرا سخت لہجے میں کہتی اپنے میک اپ کو پھر سے ٹچ اپ کرنے لگی۔ خضر نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، پھر دیکھتا ہی چلا گیا۔ خضر کے کمرے سے نکل کر لیلا باہر آئی تو وہ دونوں ویسے ہی باہر کھڑے تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ الرٹ ہوتے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگے۔ لیلا ایک لمحے کے لیے ان کے قریب رکی تھی۔ تم لوگ سارا دن کھڑے رہتے ہو، بیٹھ جایا کرو نا، تھک جاؤ گے۔ یہ چیئرز ہم نے بیٹھنے کے لیے ہی لگائی ہیں۔ لیلا نے بالوں کی لٹ کو ہاتھوں میں لپیٹتے ہوئے اس انداز میں کہا کہ ان دونوں میں سے ایک تو فوراً ہی بیٹھ گیا۔ تم نہیں بیٹھنا چاہتے؟ لیلا نے دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ اس کی بات نہ ماننا تو اس کے حسن کی توہین تھی۔ آدمی نے فوراً نفی میں سر ہلاتے اپنے لیے کرسی کھینچی تھی۔ تم لوگ بہت ہینڈسم ہو، بس شاید دھوپ میں کھڑے رہتے ہو اسی لیے اسکن تھوڑی ٹین ہو گئی ہے۔ تم لوگوں کو اپنی اسکن کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ میرے ہسبینڈ کی اسکن دیکھی ہے، میں ہر روز اس کی اسکن کیئر کرتی ہوں۔ پلیز گھر سے نکلنے سے پہلے نا سن بلاک یوز کیا کرو۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس طرح کی بیوٹی ٹپس کے لیے شاید وہ دونوں ہی تیار نہیں تھے، اسی لیے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ آئی نو تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سی کمپنی کا پروڈکٹ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اٹس اوکے، ویسے تو مارکیٹ میں بہت اچھی کمپنیز ہیں، لیکن کچھ فیک پروڈکٹس بھی سیل کرتے ہیں۔ اسکیمز سے احتیاط کرنا۔ ویسے تم لوگ یہاں یقیناً اپنے کام کے لیے بیٹھے ہوگے، اور میں کون سی فضول طرح کی باتیں کر رہی ہوں۔ وہ کیا ہے نا، میں اپنی اسکن کو لے کر بہت زیادہ ٹچی ہوں، اسی لیے دوسروں کی اسکن کو خراب ہوتے دیکھ مجھے اچھا نہیں لگتا، اسی لیے تم لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہوں۔ یقیناً تم لوگوں کو برا نہیں لگا ہوگا۔ وہ ایک ادا سے اپنے بالوں کو ذرا اونچا کرتے ہوئے پیچھے کی طرف پھینکتی ان لوگوں کو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ اسے اس طرح سے منہ پھارے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی جنت کی حور دیکھ لی ہو، یا اس سے پہلے کسی حسین لڑکی نے
ان سے بات ہی نہ کی ہو۔ خیر اس بات کا یقین تو لیلا کو بھی تھا کہ ان لوگوں پر کسی نے آج تک اپنا وقت برباد نہیں کیا ہوگا۔ لیلا ہی بے وقوف تھی جو کر رہی تھی، لیکن اپنی بے وقوفی کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اب بھی ان پر مسکراہٹیں نچھاور کر رہی تھی، ورنہ وہ نائجیریا کے دکھنے والے دو گارڈز اپنے اتنے اٹریکٹیو ہرگز نہیں تھے کہ لیلا ان پر اپنا وقت برباد کرتی یا پھر ان سے بات بھی کرتی۔ مجبوری انسان سے کیا کیا کرواتی ہے۔ آپ بھی سن بلاک یوز کرتی ہوں گی تبھی تو اتنی خوبصورت ہیں، پچھلے والے آدمی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو لیلا نے آنکھیں سکوڑی تھی۔ اوہ ہیلو، کوئی سن بلاکر نہیں، میں نیچرل بیوٹیفل ہوں، مجھے کسی طرح کے پروڈکٹ کی ضرورت نہیں، اور سن بلاکر صرف دھوپ سے بچاتا ہے اور ٹین نہیں ہوتا۔ اب بیوٹیفل تو انسان قدرتی ہوتا ہے، جیسا کہ میں ہوں، بالکل نیچرل بیوٹی ہے میری۔ اگر میں کسی طرح کا میک اپ نہ بھی کروں تو بھی میں دن میں 10-12 لڑکے تو گر ہی جاتے ہیں، اور آج بھی میں کچھ خاص میک اپ نہیں کیا، بس تھوڑا تھوڑا ہی کیا ہے۔ اب آفس میں کام کرتی ہوں تو خود کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ خیر تم لوگ اتنے عرصے سے ان فضول کاموں میں، میرا مطلب ہے اسٹریس والے کاموں میں لگے ہو، وہ کیا ہے نا، ٹینشن اور اسٹریس سے بھی سکن خراب ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ادا سے پھر سے بالوں کو جھٹکا دیتی، ان کی دھڑکنیں ہلا رہی تھی۔ ہم تو تقریباً 5 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، 2 سال سے کنگ کے انڈر کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو انڈیا میں گنڈے تھے، پھر کنگ نے ہمیں ڈھونڈ لیا۔ مطلب تم لوگ انڈیا سے ہو؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا، جس پر ان دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ تو ان دونوں کو نائجیریا کا سمجھ رہی تھی۔ اوہ گریٹ گریٹ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی کہ تم لوگ انڈیا سے دبئی آئے ہو، اور کنگ کی نظر تم پر کیسے پڑی؟ یقیناً کوئی بڑا ہاتھ مارا ہوگا تم لوگوں نے، تبھی تو اتنے بڑے مافیا ڈان کی نظر میں آئے ہو۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے ادائیں دکھاتے سوال کیا، جس پر ان دونوں نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کے ایپیسوڈ میں، ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔